وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، جیسا کہ اعلانات کے ذریعے سے ہم نے جانا کہ آج کا یہ ہمارا اجلاس عام جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے، اور اس جلسے کی صدارت کے لیے حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کو مدعو کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی وہ تشریف لے آئیں گے۔ میں بلا تاخیر، چونکہ مہمان مقرر ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ جامعہ محمدیہ منصورہ سے مولانا عبدالوحید ندوی حفظہ اللہ تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کے صدر جناب ڈاکٹر سعید احمد فیضی حفظہ اللہ وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ اور باقاعدہ اب تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز کرنے کے لیے میں اس مسجد کے امام حافظ محمد حمام صاحب، جنہوں نے جامعہ محمدیہ منصورہ سے حفظ کی تعلیم مکمل کی ہے، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو خوش الہانی سے پڑھنے کا ملکہ عطا کیا ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَانِي وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ تُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ،
ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم. کے بعد باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. یقیناً پچھلے جو ایام گزرے ہمارے لیے بڑے کٹھن تھے. آج الحمدللہ ہمیں اللہ رب العالمین نے پھر سے قرآن و سنت کی تعلیمات، اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے یہ مواقع میسر فرما دیے کہ ہم علماء کرام سے مستفید ہوں. لہٰذا یہ سلسلہ اسی کی ایک کڑی ہے. میں جامعہ محمدیہ منصورہ سے تشریف لائے مولانا عبد الوحید ندوی حفظہ اللہ، جن کی شخصیت ہمارے لیے محتاج تعارف نہیں ہے. آپ فی الحال جماعت و جمعیت کے تمام امور سے وابستہ رہتے ہیں. دورے پر بھی آپ ساتھ جاتے ہیں، جمعہ کے خطبات سے ہم مستفید ہوتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چند منٹ میں اپنی باتیں ہمارے سامنے رکھیں. پونے 7 ہوا ہے. 10 منٹ آپ بولیے کہ مانگا تو رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. محترم حضرات، بزرگوں، جوان سال ساتھیوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی لذت سے آشنا کیا ہے. زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ ضروریات ہمارے لیے فراہم کی ہیں. ہمیں ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، حرارت کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں دی ہیں. ہمیں اعضاء اور جوارح کی ضرورت ہے، اللہ نے اعضاء اور جوارح دی ہیں. ان سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں وقت کی ضرورت ہے، اللہ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے خورد و نوش کا انتظام کیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. یہ ساری نعمتیں وہ ہیں کہ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. ظاہر ہے کہ یہ نعمتیں مل رہی ہیں تو ان کا شکر ادا ہونا چاہیے. یہ نعمتیں مل رہی ہیں تو ہر پل اس کے جناب میں اس کی فرما برداری کا دعویٰ کرنا چاہیے اور اس دعوے پر اپنے آپ کو کھرا اور پورا اتارنا چاہیے. اس نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، وہ مجبور نہیں کہ ہمیں یہ نعمت دے، نہیں. جس سے چاہتا ہے یہ نعمتیں چھین لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے یہ نعمت نواز دیتا ہے. اس کی شان تو وہ ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اس کی شان تو یہ ہے کہ جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جبکہ سلطنت اس کی نعمتوں کا ایک مظہر ہے. جتنی ساری نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے ایک نعمت ہے سلطنت. جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، عزت کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل اور پست کر دیتا ہے. اور یہ زمین میں ہے، یہ زمین میں ہے اس کی نعمت. آگے فرمائے اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر. یہ زمین میں اس کی قدرت ہے، آسمان میں بھی اس کی قدرت. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. کہ اللہ تیری شان یہ ہے کہ تو دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے. اور یہ رات اور دن کا آنا اور جانا سورج اور چاند سے ہیں. اور فلکی سیاروں میں سب سے بڑے سیارے ہیں یہ بتایا گیا کہ کچھ بھی بڑے ہیں لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے یہ ہیچ ہیں، ان کا کچھ نہیں. اور یہ احساس دلایا گیا انسانوں کو کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نعمتیں، یہ محسوس کرو. کہا گیا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ اللہ جو ہے رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. یہ فلکی. اور کیا کہا وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندہ کو مردہ سے نکال دیتا اور مردہ کو زندہ سے نکال دیتا ہے. یہ عالم ارواح کی بات ہو گئی. تو اس کی حکومت زمین پہ ہے اور اس کی حکومت افلاک پہ ہے اور اس کی حکومت ارواح پہ ہے. یہ تینوں عوالم ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں اور یہ بتایا گیا کہ انسانوں اس کی نعمت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سب اس کے مظاہر ہیں اور ہم اور آپ اس کی نعمت کا مظہر ہیں. انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو برتے، تو اللہ تعالیٰ مزید سے مزید تر دیتا چلا جاتا ہے.
میرے بھائیو ہم غور کریں، اس کی کتنی نعمتیں ہیں، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ابھی اس بدن میں اچانک آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ انسان لاش ہو گیا۔ یہ جو بدن میں ایک ٹیمپریچر، گرمی اور حرارت ہونی چاہیے، اگر یہی گرمی ٹھنڈی میں تبدیل ہو جائے، آدمی کی زندگی کا چراغ بجھ جاتا ہے۔ پانی کی کمی ہو جائے اور پانی اطباء حضرات، ڈاکٹر حضرات دیتے رہیں، چڑھاتے رہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بدن قبول نہ کرے، پانی کی کمی ہوتی چلی جائے تو آدمی لاش ہو جاتا ہے۔ ایسی کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ میرے بھائیوں، ان نعمتوں کو پا کر کے اللہ کے شکر گزار بنو، ان نعمتوں کو پا کر کے اس کے جناب میں اپنی جبین نیاز خم کرو، ان نعمتوں کو پا کر کے سراپا اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ عبادتوں میں سب سے افضل نماز، بدنی عبادتوں میں اور مالی عبادتوں میں قربانی کہا گیا، ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم یہ کہتے ہیں، جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، جب ہم یہ پڑھتے ہیں، تو پھر عملی طور پہ اس کو آنا چاہیے۔ یہی تو ہم سے تقاضا ہے، یہی تو ہمیں کرنا ہے۔ ہمارا اپنا کیا ہے؟ نہ ہمارا دھڑکتا ہوا دل ہے، نہ ہمارا رگوں میں بہتا ہوا خون ہے، نہ ہماری سوچنے والی دماغ ہے، نہ ہماری دیکھنے والی آنکھ ہے، نہ ہمارے سننے والے کان ہیں، نہ ہماری بولنے والی زبان ہے، نہ ہمارے پکڑنے والے ہاتھ ہیں، نہ ہمارے چلنے والے پیر ہیں۔ سب اللہ کا ہے۔ جب سب اللہ کا ہے تو پھر جس نے دیا ہے، کیوں نہ یہ ساری چیزیں اسی کی راہ میں قربان کر دیں، کیوں نہ اس کی رضا کے لیے ان چیزوں کو لگا اور کھپا دیں، کیوں نہ اس کی مرضی کے لیے اپنے آپ کو سراپا پیش کر دیں۔ تو کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میں اپنے آپ کو بھی تذکیر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اور آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ان نعمتوں کی قدر کرو۔ یہ نعمتیں کھانے پینے سے متعلق ہوں، یہ نعمتیں صحت سے متعلق ہوں، یہ نعمتیں علم سے متعلق ہوں، یہ نعمتیں غور و فکر سے متعلق ہوں، یہ ساری نعمتیں بڑی عظیم ہیں۔ اور جب آدمی ان ساری نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جناب میں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ پروگرام کسی اور کے لیے سجایا گیا ہے۔ اور ایک اہم، الحمدللہ ایک اہم چیز، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، آدمی کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ اپنے علم سے لوگوں کو سیراب کر رہا ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو دراصل ہمارے بزرگ اور ساتھی اور دوست شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ کا خطاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مالیگاؤں کے لیے اور ہماری جماعت کے لیے قابل فخر ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ان کو بزرگ کہیں، عزیز کہیں، جو بھی کہیں، سب روا، شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ، ان کی کتابوں کا اجرا ہے۔ یہ تو بس تھوڑی دیر کے لیے یہ ہوا کہ میں بھی شریک ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ اس قافلے میں مجھے بھی قبول کر لے، اس لیے میں شریک ہو گیا۔ لیکن میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں کہ یہ نعمتیں جو ملی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کا شکر کرو۔ کب یہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی نعمتیں اس نے دی ہیں، ان نعمتوں کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں اپنے گھر سے نکلے اور بالکل بےتاب نکلے، بھوک سے تھوڑا چلے تو دیکھا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ چلے آ رہے ہیں۔ ظاہر یار غار تھے، ان کے چہرے کے نشیب و فراز اور آثار سے دوست کو پتہ چل جاتا۔ قبل اس کے کہ ابو بکر صدیق پوچھتے، کہا اللہ کے رسول کیسے اس وقت نکل پڑے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا کیسے نکلے؟
تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی اسی چیز نے نکالا جس چیز نے آپ کو نکالا ہے، بھوک سے بیتاب تھے۔ دونوں ساتھی تھوڑا آگے چلے، دیکھا عمر فاروق چلے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کرنے سے پہلے ان سے خود پوچھ لیا عمر کیسے؟ کہا واللہ ما اخرجنی الا ما اخرجاکما، اللہ کی قسم مجھے نہیں نکالا ہے مگر اسی چیز نے جس چیز نے آپ دونوں کو نکالا ہے، بھوک سے بیتاب۔ اللہ اکبر۔ تینوں ساتھی میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ وہ گھر پہ اس وقت نہیں تھے، ام ایوب کو پکارا، کہنے اللہ کے رسول تشریف لگے، وہ آتے ہیں، اور وہ آ بھی گئے اور دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، کہا کائنات میں اس وقت میرے گھر سے اچھا کوئی گھر نہیں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک بکری، پہلے کھجور کا پورا خوشہ توڑ لائے، اس میں کچے بھی پکے بھی گدر بھی ہر طرح کے، تو اسے تناول فرمایا آپ نے اور آپ کے دونوں ساتھیوں نے۔ پھر گوشت مطلب بکری ذبح کیا، اور جو ہے گوشت بنا، جب سامنے کھانا لایا گیا، وہی اصل استشہاد ہے میرے بھائیوں، جان بوجھ کر میں یہ واقعہ ذکر کر دے رہا ہوں، وقت ختم ہے، کہ جب گوشت بن گیا لائے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے 2 روٹیاں لی، اس میں کچھ روٹی اور تھوڑا سا گوشت رکھا، کہا لے جاؤ فاطمہ کو دے آؤ، زمانہ ہوا اس نے روٹی اور گوشت نہیں کھایا، وہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور وہ جو خاتم النبیین والمرسلین کی بیٹی ہے، آپ فرما رہے ہیں زمانہ ہوا اس نے روٹی گوشت نہیں کھایا، اور پھر آپ نے اور آپ کے دونوں ساتھیوں نے کھایا، اور کھانے کے بعد پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے یہی آیت پڑھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر کل قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کا سوال ہوگا۔ تو یہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، ان کی قدر کرو اور اللہ کے رضا کے کام کرو، اپنے آپ کو اچھا سچا نیک اور اللہ کا متقی بندہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ اولا مجھے اور میرے تمام ساتھیوں اور سامعین کو اپنا برگزیدہ بندہ بنا لے، اپنے لیے قبول فرما لے، اپنی مغفرت سے اور اپنی رضا سے نواز دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے کر دیں، کرسی آگے کر دیں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر حسن جزا۔ شیخ محترم سے ہم نے گزارش کی اور آپ نے بڑا قیمتی خطاب ہمارے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین کی اس عظیم نعمت کی جانب ہماری توجہ مبذول کروائی جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں پہلے صدر محترم حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ جو تشریف لا چکے ہیں، اور ہم نے ان کی اجازت سے ہی اس پروگرام کو آگے بڑھایا تھا۔ آپ گرچہ کچھ تاخیر سے آئے، لیکن آپ کا اجازت دے دینا کہ آپ صدارت کے لیے تیار ہیں، یہی کافی تھا۔ بہرحال ہم نے آپ کی آمد سے قبل ہی پروگرام کو شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں استقبال کرتا ہوں دھریا سے ہمارے تشریف لائے ہوئے، وہاں مسجد کے امام صاحب ہیں جو کئی سالوں سے وہاں امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مجھے مولانا جمال الدین صاحب نظر آ رہے ہیں جو دھریا سے تشریف لائے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ منصورہ سے کچھ اساتذہ کرام، مصطفیٰ بشیر مدنی حفظہ اللہ اور ان کے کچھ ساتھی تشریف لائے ہیں، میں سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اب میں بلا تاخیر شیخ محترم مولانا مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ، جن کی شخصیت ہمارے لیے محتاج تعارف نہیں، آپ بارہا ہمارے اس شہر میں جمعیت اہل حدیث کی دعوت پر تشریف لاتے رہے ہیں۔ آپ فی الحال جامعہ اسلامیہ ممرہ کوسہ میں
درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ کلیت الحدیث سے آپ نے ایم اے کیا ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے۔ اس وقت آپ ہمارے سامنے جس عنوان کے تحت خطاب فرمائیں گے وہ ہے اخلاص کے ثمرات و برکات۔ میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں اور ہمارے دلوں میں ایمان کو تازہ فرمائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں مولانا مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ سے آپ آئیں اور اپنے خطاب کو پیش فرمائیں۔ بیٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين۔ صدر اجلاس فضیلت الشیخ حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ، جمعیت اور جماعت کے روح رواں ڈاکٹر سعید فیضی، ہمارے بڑے بھائی عبدالوحید ندوی صاحب، دیگر علماء کرام، حاضرین اعظام، عنوان آپ نے سنا ہی، اخلاص کے حوالے سے کچھ دیر آپ سے گفتگو کروں گا۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو، اور دوسری چیز یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور ان دونوں شرطوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے۔ اگر کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے خالص ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو بھی وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اور اگر کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے لیکن وہ اللہ کے لیے خالص نہیں ہے تو بھی وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔
مشہور عابد و زاہد فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول قرآن مجید کی آیت کریمہ کے بارے میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ اللہ جس نے موت و زندگی پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ احسن عملہ کے بارے میں فرماتے ہیں ای اخلصہ و اسوبہ، یعنی وہ عمل خالص ہو، ثواب ہو۔ خالص مطلب اللہ کی رضا کے لیے خالص ہے، اور ثواب مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر وہ عمل خالص ہے، ثواب نہیں ہے، تو بھی وہ احسن عمل نہیں ہو سکتا، اور اگر ثواب خالص نہیں ہے تو بھی احسن عمل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہ خالص اور ثواب ہو جائے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ اللہ نے اخلاص کا ذکر کیا ہے کہ عبادتوں میں اخلاص کی ضرورت ہوتی، اچھے عمل میں اخلاص کی ضرورت ہوتی۔ اپنے نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ دوسری جگہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں۔ اخلاص کے حوالے سے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، علامہ منذری نے اس حدیث کو ترغیب و ترہیب میں نقل کیا ہے، اس کی سند جید ہے، اور حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی ہیں۔ عن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأيت رجلا غزا يلتمس الاجر والذکر فما له یا رسول اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء له، فأعادها 3 مرات يقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء له، ثم قال ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه۔ ایک آدمی نبی کی خدمت میں آتا ہے اور سوال کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں جو غزوہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں لڑائی کرتا ہے، وہ اجر بھی چاہتا ہے، ذکر بھی چاہتا ہے، وہ ثواب بھی چاہتا ہے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں کی زبانوں پہ میرا نام ہو، میرا تذکرہ ہو۔ تو اس کا یہ عمل خالص ہوا یا آمیزش ہو گئی، ملاوٹ ہو گئی؟ وہ اللہ کی رضا تو چاہتا ہے لیکن بندوں سے تعریف سننے کا بھی خواہاں ہے، وہ داد و تحسین بھی چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ 3 بار اس نے یہی سوال کیا اور تینوں بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا شیء لہ، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو عمل خالص ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی تلاش کی گئی ہو۔ اگر وہ عمل، کوئی بھی عمل، اچھا عمل بندہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے، شہرت کے لیے، ریاکاری ہے اس کے اندر، اسی طریقے سے دنیا طلبی کا جذبہ ہے، نام و نمود کا جذبہ ہے، تو گویا وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل خالص نہیں ہے۔ کسی بھی عمل میں، عبادت میں میرے بھائی برکت نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کے اندر اخلاص کا عنصر نہ پایا جائے۔ اخلاص بہت چمتکاری چیز ہے، کیا سمجھے؟ اخلاص تو وہ ہے
کہ بندہ اگر سو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، تو معمول کے مطابق اس کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے اگر وہ مخلص ہوتا ہے۔ اخلاص وہ ہے کہ بندہ اگر حالت سفر میں ہے، حالت مرض میں ہے، سفر میں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، تو جو عمل حالت صحت و حالت اقامت میں وہ کر رہا تھا، ویسی عمل کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اگر بندہ مخلص ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مرض العبد او سافر كتب له من الاجر ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پہ ہوتا ہے، وہ اس ڈھنگ سے عبادت نہیں کر سکتا۔ حالت سفر میں چاہتے ہوئے بھی بندہ معمول کے مطابق عبادت نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے بیماری کی حالت میں بندہ چاہتے ہوئے بھی صحت مندی کی طرح جب وہ صحت مند تھا تو ویسی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن اس کا دل مچل رہا ہے، وہ بستر پہ ہے لیکن چاہ رہا ہے کہ وہ ڈھنگ سے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے رو رو کے گڑ گڑا کے اس کی عبادت کرے، نہیں کر سکتا۔ اللہ اسے وہی ثواب دے دیتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم اخلاص کیا ہے؟ مخلص اگر بندہ ہے تو کام نہ بھی کرے، عمل نہ بھی کرے، صرف ارادہ کر لے تو اخلاص کی بنیاد پر اللہ اس کے لیے بھی ثواب لکھ دیتے ہیں۔ من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت له حسنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کر لے لیکن کسی وجہ سے اسے انجام نہ دے سکے، اسے کر نہ سکے، ایک نیکی اس کے نام اعمال میں درج کر لی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اخلاص۔ اسی لیے میں نے کہا بہت چمتکاری چیز ہے یہ، اور اخلاص کی برکتیں تو اتنی ہیں، اخلاص کے ثمرات و برکات کی ایک مجلس میں انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، اخلاص صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں ہی ضروری نہیں ہے۔ جی ہاں، عبادتوں میں تو اخلاص شرط اول ہے۔ کسی بھی نیک عمل میں، کسی بھی اچھے کام کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور وہی کام، وہی عمل دیرپا ہوتا ہے، اور اسی عمل کے نتیجے آنے والی نسلیں دیکھتی ہیں جو عمل اخلاص کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ جب ایک ننھا سا پودا کوئی اخلاص کی بنیاد پہ لگا دیتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ تناور درخت بن جاتا ہے، برگ و بار لانے لگتا ہے، اور اس کے پھل، اس درخت کا پھل آنے والی نسلیں نہ جانے کب تک کھاتی رہتی ہیں۔ یہ اخلاص کی دولت ہے، اخلاص کی برکت۔ اور اگر اخلاص سے عاری ہو کر کے کوئی کام آدمی کرتا ہے، شوبازی ہے، تھوڑی دیر کے لیے دولت کے زور پہ یا اثر و رسوخ کے زور پہ آدمی اپنے عمل کو آگے بڑھا لے جاتا ہے، لیکن دل کے اندر اخلاص کا جذبہ نہیں ہے، نیت صاف نہیں ہے، دل کے اندر ریاکاری کا جذبہ ہے، دکھاوے کا جذبہ ہے، نیت صاف نہیں ہے، تو وہ عمل دیرپا نہیں ہوتا، اور وہ لگایا ہوا پودا آدمی کا آگے چل کر لا محالہ وہ مرجھا جاتا ہے اور پھل دینا بند کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل آدمی اخلاص کے ساتھ کنج تنہائی میں بیٹھ کر کے انجام دیتا ہے، اسے نہیں معلوم یہ عمل کہاں تک جانے والا ہے، کتنی نسلیں اس سے فائدہ اٹھانے والی ہیں، اس کے وہم و گمان میں بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس کے اندر اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ اس بندے کو اس کا کبھی بھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، تصور میں بھی وہ اس نے سوچا نہیں ہوگا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے الاربعین النوویہ، چھوٹی سی کتاب ہے، کل 40 حدیثیں ہیں۔ جس وقت گوشے تنہائی میں بیٹھ کر کے علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کی 40 حدیثوں کو کتاب کی شکل میں جمع کیا ہوا، کوئی بھاری عمل تو نہیں، 40 حدیثوں کو کتاب کی شکل میں انہوں نے جمع کر دیا۔ فرانس کی ایک میگزین 2008 کے سروے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے الاربعین نوویہ۔ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کبھی میری کتاب دنیا کی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہوگی۔ اس قدر مقبولیت حاصل ہے اس کتاب کو
کہ آج علماء مساجد میں، مدارس میں، واعظ کی جگہوں میں، دعوت سینٹروں میں بیٹھ کر کے اس کتاب کی تشریح کیا کرتے، کوئی بھی اس سے مستغنی نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام مالک نے جب حدیث کی پہلی کتاب موطا جب لکھی اور علماء کے سامنے پیش کیا تو لوگوں نے کہا اس جیسی تو بہت ساری اور لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی اسے لکھنے کی؟ امام مالک نے کہا ما کان للہ بقیہ، جو اللہ کے لیے جس نے کتاب لکھی ہوگی، رسول اللہ کی حدیثیں جس نے اللہ کی رضا کے لیے جمع کی ہوں گی، اسی کی کتاب دنیا میں رہے گی، باقی سب ختم ہو جائے گی۔ اب وقت نے دیکھا جن لوگوں نے دنیا کے لیے ایسی کتابیں لکھی تھیں ان کی کتابیں کہاں چلی گئیں؟ گرد و غبار کی نظر ہو گئی، گردش ایام کی نظر ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور امام مالک کی کتاب موطا آج بھی موجود ہے، اس کی تابانی اور اس کی جلوہ گری، اللہ اکبر، کہ موطا مالک کے ابواب اور اس کی حدیثیں اور اس کے اندر جو فقاہت ہے وہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج اس کتاب کو ضرور جامعات میں، مدارس میں اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے۔ حمدون القصار نیشا پوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عابد زاہد حمدون القصار، فقیہ بھی تھے، عابد و زاہد بھی تھے۔ ان سے کسی نے سوال کیا ما بال کلام السلف انفع من کلامنا، کیا وجہ ہے کہ سلف صالحین کی باتیں ہم سے زیادہ اثر انداز ہوا کرتی تھی؟ انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ لِعِزِّ الْإِسْلَامِ وَنَجَاتِ النَّفْسِ وَرِضَى الرَّحْمَنِ، اس لیے کہ ہمارے سلف صالحین جب بھی بات کرتے تھے تو اسلام کی سربلندی کے لیے کرتے تھے، نفس کی نجات کے لیے کرتے تھے، رحمان کی رضا کے لیے کرتے تھے، رحمان کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے۔ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ لِعِزِّ النَّفْسِ، اور ہم جب بات کرتے ہیں تو اپنے نفس کی بڑائی کے لیے کرتے ہیں، نفس کی سربلندی کے لیے کرتے ہیں، وَطَلَبِ الدُّنْيَا، اور دنیا طلب کرنے کے لیے کرتے ہیں، وَرِضَى الْخَلْقِ، اور مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اسی لیے آج ہماری باتوں میں تاثیر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اخلاص کو آج ڈھونڈنا پڑے گا، شاید و باید کہیں اخلاص مل سکے۔ نہ خطیب کی خطابت میں اخلاص ہے، نہ مدرس کی تدریس میں اخلاص ہے، نہ طالب علم کے طلب علم میں اخلاص ہے، نہ ذمہ دار کی ذمہ داری میں اخلاص ہے، نہ ناظم کی نظامت میں اخلاص ہے، نہ صدر کی صدارت میں اخلاص ہے۔ بہت شاذ و نادر ہی لوگ ملیں گے جو اپنے کام میں مخلص ہوتے ہیں، ورنہ اللہ معاف کرے ہم سب اسی میں گرفتار ہیں۔ شہرت طلبی، دنیا کا حصول، نام و نمود کی خواہش، اسی میں مرے جا رہے ہیں، مٹے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم گفتار کے غازی تو بن گئے، لیکن کردار کا غازی بننا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ یہ امیر فیصل کون ہے؟ شریف حسین کے بیٹے ہیں، عراق کے پہلے بادشاہ، یہ ہے امیر فیصل۔ اور ایک افریقی بزرگ نے انہیں پیغام دیا تھا کہ شریف حسین شریف مکہ نے مل کے اور اس کے بیٹے نے یہ برطانوی حکومت سے ساز باز کر کے عثمانی خلافت کو گرانے کا جو ہے وہ سودا کر لیا تھا۔ اسی لیے علامہ نے کہا تھا کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ میرے بھائیوں،
کردار کا غازی بننا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اخلاص کی بنیاد پہ بندہ اگر کام کرے اور ٹھان لے، ایک چھوٹا سا عمل، ضروری نہیں ہے کہ وہ عمل بڑا ہو، یہ مسجد اگر اخلاص کی بنیاد پہ اگر اس کی تعمیر ہوئی ہوگی جو ابھی خستہ حال ہے، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ یہ مسجد ایسے نہیں رہ جائے گی چند سالوں میں، اگر اخلاص ہوگا ذمہ داروں کے دلوں میں، اخلاص ہر چیز میں۔ ابھی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے، منصورہ کو خلیل سیٹھ رحمۃ اللہ علیہ نے جو زمین وقف کی، اللہ اکبر، اتنی بھاری زمین، ٹرسٹ میں پہلے نام تھا، بعد میں نام کی بھی ضرورت نہیں پڑی، اور آج اعزازی طور پہ ان کی اولاد وہاں جاتے ہیں، لیکن کوئی بڑا عمل دخل نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے دے دیا سو دے دیا، اور اللہ نے اگر اسے قبول کر لیا تو آج دیکھ لیجئے کہ منصورہ کے فارغین صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں آپ کو ملیں گے، دنیا کے گوشے گوشے میں ملیں گے۔ میرے بھائیوں، اخلاص کی بنیاد پہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کر جائیے، پھر آپ اس کے نتیجے بھلے اپنی زندگی میں زیادہ نہ دیکھ پائیں لیکن آنے والی نسلیں دیکھیں گی، اور یہ صدقہ جاریہ، اس کا ثواب جتنے بچے وہاں سے نکل رہے ہیں، اگر شیخ مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کھاتے میں اگر ثواب جا رہا ہے تو خلیل سیٹھ رحمۃ اللہ کے کھاتے میں بھی ثواب جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ مجھے ایک مثال دے رہا ہوں۔ حافظ جلال الدین قاسمی نے کنج تنہائی میں بیٹھ کر کے جب تفسیری نکات جمع کرنے شروع کیے ہوں گے تو ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی، یا رمضان میں جب تفسیری سلسلہ شروع کیا ہوگا اور تراویح کے بعد کچھ منتخب آیات کا درس دینا شروع کیا ہوگا تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ چند سالوں میں تفسیر کی اتنی ضخیم کئی جلدوں میں کتاب بن جائے گی۔ اگر یہ کتاب اخلاص کی بنیاد پہ لکھی گئی ہوگی تو میرا دعویٰ ہے، اور آثار تو یہی بتاتے ہیں کہ ایک زمانے تک یہ کتاب اپنا لوہا منوائے گی اور لوگ تشنگان علوم نبویہ اس سے اپنی پیاس بجھائیں گے اور لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ یہ ایک مثال ہے، چونکہ دونوں شخصیتیں میرے سامنے ہیں، ایک مثال میں نے صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ اخلاص کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ ہم کو ہے، آپ کو ہے، سب کو ہے۔ پتہ نہیں کون سا عمل اللہ ہمارا قبول کر لے، اگر اخلاص کی بنیاد پہ چھوٹا سا کام ہم کر جاتے ہیں اور اگر اللہ اسے قبول کر لے تو شاید ہماری مغفرت اور بخشش کا بہانہ ہو جائے۔ کوئی بھی چھوٹا عمل ہو تو اسے چھوٹا نہ جان، کوئی بھی چھوٹا عمل ہو تو اسے چھوٹا نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، اور یہی تو اخلاص کا کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں رب عمل صغیر تکبرہ النیہ، چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، بسا اوقات چھوٹا سا عمل ہوتا ہے لیکن نیتوں میں اخلاص ہوتا ہے، نیت میں صفائی ہوتی ہے، نیت میں پاکیزگی ہوتی ہے تو نیت اس کے ثواب کو بہت بڑا کر دیتی ہے۔ وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةُ، اور کبھی کبھی بہت بھاری عمل ہوتا ہے، بہت بھاری پروجیکٹ ہوتا ہے، بڑا بھاری عمل ہوتا ہے لیکن نیت صاف نہیں ہوتی ہے، دلوں میں کھوٹ ہے، شہرت و ریا و نمود کا جذبہ ہے، تو نیت کا یہ کھوٹ اس عمل کو چھوٹا بنا دیتا ہے۔ دو حدیثیں پڑھتا ہوں مثال کے لیے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق کانت تؤذی الناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک بندے کو دیکھا، ایک بندے کو جنت کی نعمتوں میں کھیلیاں کھیلتے ہوئے دیکھا، اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا تھا، ایک کانٹے دار جھاڑی کو راستے سے کاٹ کر الگ کر دیا تھا، راستہ چلنے والوں کو اس کانٹے دار درخت، اس کانٹے دار جھاڑی سے تکلیف ہوتی تھی، اللہ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا، اللہ نے اسے جنت میں ڈال دیا، وہ جنت کی نعمتوں میں کھیلیاں کھیل رہا۔
دوسری مثال، دوسری حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری سے رکھتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں. حدیث اس طرح نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما کلب یطیف برکیہ کاد یقتلہ العطش فرعته بغی من بغایا بنی اسرائیل فنزعت موقها فسقته فغفر لها بی. رواہ البخاری بھی صحیح. ایک کتا کنویں کے مڈیر کے پاس گھوم رہا تھا. پیاس کی شدت سے ایسا لگ رہا تھا اس کی جان چلی جائے گی. پانی پینے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی. ایک بنی اسرائیل کی زانیہ اور بدکار عورت نے اسے دیکھ لیا. اپنا موزہ نکالا, کنویں میں اتری, اس میں پانی بھرا, کتے کے منہ میں نچوڑ دیا. اللہ کو اس کی یہ ادا بہت پسند آ گئی. اسی کی وجہ سے اس کی مغفرت اور بخشش کر دی گئی. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دونوں واقعات پہ تبصرہ کرتے ہوئے, دونوں حدیثوں پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں لیکن ہر کانٹے دار جھاڑی کو راستے سے الگ کر دینے والا اور ہر کتے کو پانی پلا دینے والے کو جنت نہیں ملے گی. ہاں جنت مل سکتی ہے اگر دل میں اخلاص ہو, نیت پاکیزہ ہو. ان دونوں نے یہ چھوٹا کام ضرور کیا تھا مگر پورے اخلاص کے ساتھ, نیت کی درستگی کے ساتھ, نیت کی پاکیزگی کے ساتھ, تو اللہ کو ان کا عمل پسند آ گیا. لیکن آدمی یوں ہی خالی کھولی دل کے ساتھ صرف یہ سوچ کر لاؤ یہ کام ہم بھی کر دیں جنت مل جائے گی, اور بندوں سے وہ شہرت اور وہ بندوں سے تعریف بھی سننا چاہتا ہے, تو کیا جنت مل جائے گی؟ ہاں, لیکن بات اپنی جگہ درست ہے کہ کون سا عمل اللہ ہمارا قبول کر لے. اگر ہم اخلاص کی بنیاد پہ وہ عمل کرتے ہیں تو کون سا عمل اللہ قبول فرما لے اور ہمیں بخش دے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے, کوئی نہیں جانتا ہے. اس لیے جو بھی ہم عمل کریں وہ اخلاص کی بنیاد پر کریں. لیکن آج اللہ اکبر ہر طرف ریا و نمود, دکھاوا اس قدر غالب ہے میرے بھائی. ہر آدمی اپنے آپ کو فرنٹ میں رکھنا چاہتا ہے. ایک بات بتاؤں, دنیا آخرت میں سرخروئی اخلاص کے بغیر نہیں مل سکتی. دنیا میں اور آخرت میں اگر سرخروئی اور سربلندی چاہیے تو میرے بھائیوں ہمیں اخلاص سے اپنے دل کو مالا مال کرنا پڑے گا, اخلاص کی نعمت اور اخلاص کی دولت سے. دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ناموں کا طوطی بولتا ہے اور جن کی شہرت کے ڈنکے بجتے ہیں. اگر وہ مجلس میں آتے ہیں شہنشین پہ ان کو جگہ دی جاتی ہے, اگر وہ آتے ہیں وی آئی پی کوٹے میں ان کو جگہ ملتی ہے, ان کو اگلی صف میں بٹھایا جاتا ہے. لیکن آسمانوں میں ان کا کوئی نام لینے والا نہیں, فرشتوں کی زبان پر ان کا نام نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ دنیا میں وہ جو کچھ کرتے ہیں صرف شہرت اور ریا و نمود کے لیے کرتے ہیں, اس لیے فرشتوں کی زبان پہ ان کا نام نہیں ہوتا ہے. لیکن اسی دنیا میں کتنے خستہ حال پراگندہ بال پھٹے پرانے کپڑے والے, اگر وہ اسٹیج پہ آتے ہیں انہیں نیچے کر دیا جاتا ہے, اگلی صف میں آتے ہیں اٹھا کر کھینچ پچھلی صف میں کر دیا جاتا ہے. لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ اتنے قیمتی ہوتے ہیں, اتنے قیمتی ہوتے ہیں, اگر وہ قسم ڈال دیتے ہیں اللہ پر تو اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھ لیتا ہے, اللہ ان کی قسم ٹوٹنے نہیں دیتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ربا شاسا اخبارا مدفوم بالابواب, کتنے پراگندہ بال خستہ حال لوگ جن کو دروازوں سے دھکے مار کر بھگا دیا جاتا ہے. لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دے تو اللہ اس کی لاج رکھ لیتا ہے, اس کی قسم کو ٹوٹنے نہیں دیتا. ایسے ہی ایک بزرگ تھے, ایسے ہی ایک بزرگ وہ ایسے کرنی تھے, خستہ حال بالکل پراگندہ بال, دنیا ان کو جانتی پہچانتی نہیں تھی, جنہیں افضل التابعین کہا گیا ہے. صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ان خیر التابعین رجل یقال له اویس وکان له والدہ وبہ بیعاب
فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ۔ حضرت عمر بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، تمام تابعین میں سب سے افضل تابعی اویس قرنی ہے۔ ان کی ایک والدہ ہے، ان کی خدمت سے انہیں فرصت نہ ملی کہ وہ مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکتے، اس لیے صحبت کے شرف سے محروم ہو گئے، صحابی تو نہ بن سکے۔ لیکن اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں، حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں، اگر وہ تمہیں مل جائیں تو ان سے مغفرت اور بخشش کی دعا کروا لینا۔ حضرت عمر کو اویس قرنی بہت ہی تلاش بسیار کے بعد جا کر کے حج کے اندر مل جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ ہی اویس قرنی ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیجئے، یہ کائنات کے امام مدنی سردار کا حکم ہے۔ یہ اخلاص کی برکت ہے، وہ اپنے عمل میں اتنے مخلص تھے، دنیا انہیں نہ جانی نہ پہچانی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں، فرشتوں کی نگاہ میں وہ کتنے قیمتی رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اخلاص کی برکت۔ میرے بھائی، آج عبادتوں کا حال دیکھ لیجیے، سب چوپٹ۔ کتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ پوری زندگی نماز پڑھتے رہتے، 50 سال 60 سال، نہ رکوع درست، نہ سجدہ درست، نہ سینے میں اخلاص۔ تو کیا صرف نماز اٹھنے بیٹھنے کا نام ہے؟ اٹھنے بیٹھنے سے صرف نمازوں کا ثواب مل جائے گا؟ اگر اخلاص نہیں ہے، یکسوئی نہیں ہے، نیت میں صفائی نہیں ہے، تو کیا صرف اٹھنے بیٹھنے سے نماز کا ثواب مل جائے گا؟ نہیں مل سکتا۔ اسی لیے ایک روایت میں بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، ایک کو نماز کا ثواب نہیں ملتا، سب نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ نہ رکوع درست، نہ سجدہ درست، نہ سینے میں اخلاص ہے۔ اس لیے کتنے لوگ سینوں میں شرک و بدعت کی غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے اگر سر جھکاتے ہیں تو کیا انہیں ثواب مل جائے گا؟ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آج ایک امام نماز پڑھاتا ہے، اس کا دل مارکیٹ میں لگا ہوا ہے، ایک نمازی نماز پڑھتا ہے، اس کا دل مارکیٹ میں لگا ہے، دنیاوی کاروبار میں لگا ہے، بال بچوں میں لگا ہے۔ ایسی امامت اور ایسی نماز کا کیا بنے گا؟ ذرا مجھے آپ بتائیے، کیا بنے گا؟ اخلاص کی ضرورت۔ ایک مؤذن صدا بلند کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن اس کے یہ بول جو اس کی زبان سے نکلتے ہیں، خالی خولی، اس میں کوئی اثر نہیں، کوئی روحانیت نہیں، کوئی تاثیر نہیں۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے میری ڈیوٹی ہے اللہ اکبر پکار کے اپنا چلتے بولو۔ آج لوگ اذان بلالی کی مثال دیتے ہیں، ارے بلال اذان دیتے تھے دل کی گہرائی سے، اور اللہ رسول کی کتنی محبت ٹوٹ ٹوٹ کر بھری تھی۔ اللہ اکبر، کہ نبی کی وفات کے بعد حضرت بلال نے اذان دینی بند کر دی اور مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلے گئے۔ اللہ، ایک بار حضرت عمر جب جاتے ہیں، ویسے تو بڑی لمبی تفصیلات واقعات بہت ہیں، لیکن ان کو سندیں صحیح نہیں ہیں، انقطاع ہے، ضعیف ہے، صرف چھوٹی سی روایت میں اتنا ہی صرف پڑھتا ہوں، وہ بہت تحقیق کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اتنا ٹکڑا اس کی سند اس لائق ہے کہ وہ یہ واقعہ کی اتنا بیان کیا، جیسے کہ باقی وہ نبی کی قبر پہ آئے، انہوں نے لوٹ پوٹ کیا اور یہ کیا وہ کیا، دنیا بھر کی تفاصیل وہ صحیح نہیں ہے۔ کہ حضرت عمر کی فرمائش پہ حضرت بلال نے جب شام میں اذان دیا، راوی کہتے ہیں فلم ارى یوما اکثر منہ باقیا، آج کے دن سے زیادہ میں نے کسی دن لوگوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے علامہ نے کہا تھا وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ایک مؤذن میرے بھائیوں، اتنا بڑا شرف، اتنا بڑا مقام ہے، اگر دل کی گہرائی کے ساتھ ان کلمات کو پکارنا شروع کر دے، اللہ کی نگاہ میں کتنا قیمتی ہو جائے گا۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا میں ہے، بیابان میں ہے، کہیں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، صدا آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے علی الفطرہ،
یہ بندہ جو اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے یہ فطرت اسلام پہ ہے. پھر صدا آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خرج من النار، یہ بندہ جہنم سے آزاد ہو گیا. صحابہ تعجب کرتے ہیں اللہ کے رسول کون ہے جسے اتنا بڑا مقام مل رہا ہے؟ باہر بند ہے. تو یہ جو صدا آ رہی ہے ایسے ہی صدا آ رہی تھی. کہاں؟ صحرا میں، بیابان میں. باہر بند ہے، باہر بند ہے. آس پاس جو گھر، یہ جو آس پاس گھر ہیں ابھی ہر 5 منٹ میں اذان ہی ہوگی. تو معلوم ہے. تو اس طریقے سے اذان کے کلمات جو ایک مؤذن پکارتا ہے روح کی گہرائی، دل کی گہرائی کے ساتھ اور اس کے معانی پر غور کرتے ہوئے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے اپنی زبان سے. یہ کلمات معمولی نہیں ہے. صحرا میں، بیابان میں ایک آدمی اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں علی الفطرہ، یہ بندہ فطرت اسلام کے. اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خرج من النار، یہ جہنم سے آزاد ہو گئے. صحابہ دوڑتے ہیں، کون ہے وہ خوش نصیب بندہ جسے جہنم سے آزادی کا پروانہ مل رہا ہے؟ دیکھتے ہیں فَإِذَا هُوَ رَاعِي غَنَمٍ، بکری کا چرواہا ہے. اذان کا وقت ہو گیا صحرا میں، وہیں اکیلے کھڑے ہو کر کے اس نے اذان دینی شروع کر دی. اللہ اکبر. سوچئے صحرا میں، بیابان میں ایک رائی، ایک بکریوں کا چرواہا، نہایت ہی سوز و گداز میں ٹوٹی ہوئی آواز، اور وہ اللہ کی تعریف کے زمزمے بلند کر رہا ہے. ایک امام مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے. میں نے کہا بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن جب اس کا دل ہی اس وہاں نہیں ہے، وہ غائب ہے. اسی لیے علامہ نے کہا تھا تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور. ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر.
قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے بیچارے یہ 2 رکعت کے امام۔ کوئی بھی منصب ہو، کوئی بھی ذمہ داری ہو، اخلاص ضروری ہے۔ ہم بچوں کو اگر درس دیتے ہیں، اگر ہمارے دل میں بھی اخلاص نہیں ہے تو ہمیں وہ اجر و ثواب نہیں مل سکتا جس کی ہم تمنا اور آرزو کرتے ہیں۔ اگر ہمیں خطیب ہیں اور اگر ہماری تقریر میں اخلاص نہیں ہے تو بھی ہمیں اجر نہیں مل سکتا۔ میں سب کو کہہ رہا ہوں، سب کو اخلاص کی ضرورت ہے، ہم کو بھی ہے، آپ کو بھی ہے، آپ کو بھی ہے، سب کو ہے۔ جو بھی نیک عمل کرے، جو بھی عبادت کرے، اخلاص کے جذبے کے ساتھ، دنیا دیکھے نہ دیکھے، دنیا تعریف کرے نہ کرے، دنیا ملے نہ ملے، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی خوشی، اللہ کی خوشنودی مل جائے، اور ہمارا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول ہو جائے تو میرے بھائیوں سمجھ لیجئے کہ بیڑا پار ہے۔ آج شرک و بدعت کے ڈیرے ہیں، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں سے اجالے بھی پھوٹیں گے۔ بس اخلاص سے اپنا کام کرتے جاؤ۔ جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو اور مزید اخلاص کی ضرورت ہے، اس لیے میں جگر کے 2-3 اشعار پڑھ کے اپنی بات ختم کروں گا، میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ پہلے تو حسن عمل حسن یقین پیدا کر، پھر اسی خاک سے فردوس بری پیدا کر، یہی دنیا کی جو بت خانہ بنی جاتی ہے، اسی بت خانے سے کعبے کی زمین پیدا کر۔ بندگی یوں تو ہے انسان کی فطرت، لیکن نازک جس پہ کر سجدے وہ جبیں پیدا کر۔ میرے بھائیو، صرف سر جھکانے سے نہیں ہوتا، سجدہ وہ کیجئے کہ جبینوں کو ناز ہو۔ تو دلوں میں دعا یہ ہے کہ اللہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، جس فیلڈ میں بھی ہم ہیں، ہم دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہیں، ہم درس و تدریس کے میدان میں ہیں، ہم کسی بھی فیلڈ میں ہیں، تجارت کے میدان میں آپ ہیں، وہاں بھی آپ بہت سارا کام کر سکتے ہیں اپنے انداز میں۔ جو بھی ہم عمل کریں، اچھا عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں، کوئی دکھاوا نہ ہونا چاہیے اور شہرت طلبی کا کوئی جذبہ دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، انہی چند باتوں پہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ وقت محدود ہے، کچھ آگے کی بھی کارروائیاں ہیں جو ابھی باقی ہیں، ورنہ سوچا تھا کم از کم 1 گھنٹہ آپ کے سامنے میں رہوں گا، لیکن پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ میں اپنی بات یہیں پہ ختم کر کے دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے اخلاص کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارے تمام بھائیوں کو جو بھی ہم اچھا عمل کریں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اخلاص پیدا کر دے۔ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ آمین و توفیق اللہ باللہ، صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ بارک اللہ۔ جزاک اللہ خیر حاصل جزا۔ بڑے ہی اہم عنوان پر شیخ محترم ہم سے خطاب فرما رہے تھے، جو ہماری زندگی کا ایک اہم جز ہے، جس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہمیں آپ کی ان باتوں کو ہمیشہ اپنے دلوں سے لگا کر اس پر عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کی چند کتابیں ہیں جن کی اجرا کی تقریب منعقد کی جائے گی، اور آپ کی شخصیت سے ہم اور آپ واقف ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے محنت کے ساتھ، انکریزی کے ساتھ ان کتابوں کو تصنیف کیا ہے، اور آپ نے کتنی کڑی محنت کی ہے۔ ہم ان کی کتابوں کو پڑھ کر، اس کو دیکھ کر ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رشید بھائی تو نہیں
آج آپ کی ایک اہم کتاب تفسیر سورہ الحب اور تدمیس العقائد کا اجرا محترم جناب ڈاکٹر سعید احمد فیضی حفظ اللہ کے ہاتھوں انجام پذیر ہو رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کی رونمائی کرائیں۔ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یہ پاکٹ سائز ہے سورہ الحب کی تفسیر، لیکن بہت عمدہ ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سورہ الحب کی یہ تفسیر پاکٹ سائز یہ کتاب ہے۔ یہ سورہ الحب کی تفسیر ہے، جیل میں رکھ سکتے ہیں، بہت عمدہ اور یہ عقیدے کی یہ ذخیرہ کتاب ہے۔ یہ کتاب ہے تفسیر سورہ الحب فارسی اردو گرامر مولانا خیر اللہ سراجی صاحب۔ یہ کتاب آپ واپی سے تشریف لائے، مولانا خیر اللہ سراجی صاحب کے ہاتھوں اس کا اجرا ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے دوست ہیں اور واپی سے ہیں، اور اس سے جیسے ہم کو کیا گئے فارسی گرامر، فارسی اردو گرامر 5 روزہ تک کرے حدیث کے اندر جو درس ہوا تھا میرا 5 دن تک، اسے کتاب شکل یہ کنٹینیو لگا دیں۔ یہ فارسی اردو گرامر 104 صفحات پہ، جو فارسی سیکھنا میں سے اردو اچھی کرنے کو یہ بہت بہترین کتاب ہے۔ بازار میں سکھا موجود ہے فارسی میں الحمدللہ۔ تو یہ فارسی اردو گرامر یہ 104 صفحات پہ ہے، اور ہمارے دوست مولانا خیر اللہ سراجی حفظ اللہ کے ہاتھوں سے اجرا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ شیخ نے اس طرح کی کتابیں لکھ کر کے منظر عام پہ لائی ہیں، جو ہماری جماعت کے لیے بہت فائدے کی چیزیں ہیں، کیونکہ ایسی کتابیں ہمارے پاس موجود نہیں تھیں، اور آپ لوگ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ شیخ آپ کے گھر میں موجود ہیں، آپ ان سے جتنا چاہیں اتنا فائدہ اٹھائیں، اور یہ کتابوں کا سلسلہ لکھنے کا جو شیخ نے جاری کیا ہے، اس کے لیے میں نے شیخ کو بہت پہلے مشورہ دیا تھا۔ شیخ آپ خطابت کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، لیکن یہ تقریریں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی جو ایک کتابی شکل میں ہوں گی۔ وہ جتنا اس سے فائدہ لوگ حاصل کر سکیں گے وہ فائدہ تقریروں سے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر کتابی شکل میں یہ آپ کے علم اگر کتاب کی شکل میں آ جائیں گے تو اس سے فائدہ لوگ انشاءاللہ قیامت تک اٹھائیں گے، اور تقریریں
वक्ती तौर पे रहेंगी, उसका असर जो है थोड़े टाइम के लिए रहेगा, लेकिन अगर किताब की शक्ल में आपका इल्म आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लोगों को पहुँचेगा। अल्हम्दुलिल्लाह शेख ने उस पर अमल किया और बहुत सारी किताबें शेख ने लिख डाली हैं। अब रही बात, शेख के पास इल्म है लेकिन उसके इशाअत के लिए माल की भी ज़रूरत है, तो तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है जहाँ तक हो सके, शेख ने बहुत सारी किताबें लिख दी हैं, उसको मंजर आम पर लाने के लिए दौलत की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके वो जितनी किताबें शेख ने लिखी हैं उसमें ताउन करके और तमाम किताबों को मंजर आम पर लाया जाए, जिससे जमीयत जमात को फ़ायदा पहुँचे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख के इल्म में और इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए और अल्लाह ताला शेख को और तौफ़ीक दे कि और बहुत सारी किताबें जो सोच के रखे हैं उन मसले मसाइल के ऊपर शेख जो है किताबें लिखते रहें, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके नशर व इशाअत के लिए जो जहाँ तक हो सके जिस तरह का भी ताउन हो सके हम लोग उनका साथ दें। तो इंशाअल्लाह शेख भी मेहनत करेंगे और वो किताबें मंजर आम पर आएंगी और तमाम लोगों को उससे फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम। और मैं ख़ास करके ये कि हमारी जमीयत वापी के से मैं आया हूँ, हमारी वापी की जमीयत हमेशा शेख के साथ खड़ी है और हमेशा इंशाअल्लाह खड़ी रहेगी। जैसा भी जिस तरह से हमारी ताकत होगी हम इंशाअल्लाह शेख की हर तरह से ताउन और हेल्प करते रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने दोस्त मौलाना खैरुल्लाह हफिज़ुल्लाह का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और उनके जज्बे की कदर करता हूँ और उनके लिए दुआ हूँ कि अल्लाह तबारक तआला उन्हें सेहत व आफियत ईमान और अमल के साथ ज़िंदा रखेंगे। मैं इमाम मौलाना मुस्तफ़ा जी मदनी से गुजारिश करता हूँ कि आप शेख की तदमीसुल अरूज़ जो किताब है उसके ये किताब है निकाल दिया ये किताब अक्सर जैसे शेख ने अभी बहुत सारे अशार पढ़े, तो अशार पढ़ने का एक तरीका होता है, उसका एक उसूल ज़ाब्ता है। कहीं एक हर्फ इधर उधर हो जाए तो वो शेर नस्ल बन जाता है। इतना आसान नहीं शेर पढ़ना है, शेर कहना, और शेख शायर भी। तो मैंने तदरीसुल अरूज़ इल्मुल अरूज़ पर ये किताब लिखी है और ये 104 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसको पढ़ने के बाद आदमी शेर कम से कम सही तरीके से पढ़ेगा अलहम्दुलिल्लाह। तो शेख के हाथ में इसका इजरा लेकिन शेख की शख्सियत मुतालिक नहीं है, हरफन मौला जिसे कहा जाता है। देखिए मैं खुद अभी भी सीखने के मरहले में, आप यकीन कीजिए इस लॉकडाउन में जब मैं गांव में था तो शेख का यहाँ प्रोग्राम चल रहा था फारसी ग्रामर के हवाले से, तकरीबन 4-5 लेक्चर मैंने घर पे कई बार उसे सुना है, समझ रहे ना। और वो किताब शायद की मंजर आप किताबी शक्ल में अभी जिसके बारे में आप कह रहे हैं वही अलग है। आप यकीन जानिए ज़बान की इस्लाह उर्दू बोलचाल में फारसी की जो अहमियत है वो आपको पता है कि बगैर फारसी के उर्दू कोई कहे उर्दू तानी का दावा करे कि हम अदीब बन जाएंगे, शायर बन जाएंगे, तो नामुमकिन है। तो बहरकैफ ये जो अभी पे है किताब अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत कम लोग तो मतलब आम लोग शायद इससे फ़ायदा ना उठा सकें, लेकिन बकिया किताबें शेख की जो आयत वगैरह पे हैं और दीगर, तो उससे तो हर कोई इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा उठा सकता है। बहरकैफ अल्लाह शेख को जाए खैर अता फरमाए, आपके इल्म अमल और उम्र में बरकत अता फरमाए, शेख ऐसे यूँ ही खिदमत करते रहें और हम सब आपसे मुस्तफ़ीद हो गए। ज़रा और ये किताब है आपकी शरीय सैयद इस्तग़फ़ार। मैं गुजारिश करता हूँ इरशाद अहमद और पप्पू भाई वापी से तशरीफ़ लाए हैं, उनके हाथों इसका इजरा मुनक़िद किया है।
یہ آپ کو معلوم ہے کہ تمام استغفار میں اس کا سردار، اس کا سید الاستغفار ہے کہ اگر کوئی شام میں پڑھ لے، صبح رات میں مر جائے تو جنتی ہے، صبح پڑھ لے شام میں مر جائے جنتی ہے. تو اس دعا کی میں نے شرح کی ہے اور الحمدللہ وہ تقریباً 45 صفحات پر مشتمل ہے. اس دعا کی شرح آدمی کسی دعا کو سمجھ کر پڑھے، جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ کم سے کم اس میں اخلاص تو پیدا ہوگا کہ ہم لوگ خالی دعا نہیں پڑھ لیں، دعا کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے. تو اس دعا کی میں نے شرح کی ہے. اور ہمارے دوست ارشاد احمد پپو بھائی جو واقعی گجرات سے آئے ہوئے اور الحمدللہ سرپرستی فرماتے ہیں ہمارے اسکول کی بھی، الحمدللہ میری بھی خبر گیری کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ایمان و عمل کے ساتھ زندہ رکھے. تو ان کے ہاتھوں اس کتاب کا شرح سید الاستغفار کا اجرا ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے. اسی طریقے سے کتاب ہے نصیحت کے پھول، شکیل بھائی واقعی والے جی سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اس کتاب کی رونمائی فرمائیں. یہ بھی ہمارے دوست ہیں شکیل بھائی، یہ بھی واقعی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں سے تشریف لائیں اور ہمارے پپو بھائی کے ساتھ، سہیل بھائی کے ساتھ تشریف لائیں. اور یہ بھی بڑا خیال رکھتے ہیں میرا، الحمدللہ ہمارے ادارے کے بارے میں کافی سوچتے ہیں. تو الحمدللہ ان کے ہاتھوں یہ نصیحت کے پھول، اس میں میرے 3 لیکچرز ہیں اور تینوں لیکچرز کو کتابی شکل میں جمع کر دیا گیا ہے. یہ کتاب یہ ہمارے شکیل بھائی کے ہاتھوں اس کا اجرا ہو رہا ہے. میں شکیل بھائی کے لیے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان و عمل کے ساتھ زندہ رکھے، سے واقعی کے ساتھ زندہ رکھے. ایک بات اور عرض کروں کہ اس میں ایک شخص ایسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں اجرا کرائیے، لیکن وہ درمیان میں آ نہیں رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں جو اخلاص رکھا ہے، ٹھیک ہے ان کا اپنا اخلاص ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سہیل بھائی اسٹیج کے اوپر آئیں. الحمدللہ ان کا تعاون ہے، تشریف لائیں. جزاک اللہ خیر. سب کچھ انہوں نے کیا الحمدللہ، اور کہہ رہے تھے میرا نام مت لینا اور نہ بلانا، میں نے اپنی طرف سے ان کو بلایا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ بھی ادارے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، میرا بڑا خیال رکھتے ہیں، الحمدللہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ سہیل بھائی کے عمر میں، عمل میں، مال و دولت میں، تجارت میں برکت عطا فرمائے، ایمان و عمل کے ساتھ زندہ رکھے. بہت بہت شکریہ سہیل بھائی، جزاک اللہ. ہم اس دائی جلسے ہم کا آخری مرحلہ اس اجلاس عام کا آخری مرحلہ صدارتی خطاب کی صورت میں صدر محترم یہاں پہ جلال الدین قاسمی حفظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ صدارتی خطاب پیش فرمائیں. آپ تقدیم آ رہے ہیں، کیا 5 منٹ بولنا ہے؟ زیادہ 5 بول دوں؟ بول بس 5 منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راشدی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور علماء جانتے ہیں کہ ان کی حدیث کی تحقیق علامہ البانی کے تحقیق کی طرح ہوتی تھی. حدیث پر بڑی گہری نظر. انہوں نے اپنی ایک کتاب اتباع سنت کے اندر لکھا ہے کہ گزشتہ زمانے میں
بنیوں میں سے کوئی بنیا جب اپنی تجارت، اپنے دھندے میں خسارے کی وجہ سے دیوالیہ ہو جاتا تھا تو وہ دن کے اجالے میں اپنے گھر پر دیوار پر چراغ جلا کر رکھ دیتا تھا۔ دن کے اجالے میں چراغ جلا کر اپنے گھر کی دیوار کے اوپر رکھ دیتا تھا، جو اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ یہ بنیا تجارت میں دیوالیہ ہو چکا ہے، اس کے پاس کچھ ہے وہ نہیں، لہذا قرض خواہ لوگ اس سے قرضہ مانگنے کے لیے نہ آئیں، اور جو قرضہ انہوں نے دیا ہے وہ بھول جائیں۔ علامہ راشدی فرماتے ہیں کہ اسی طرح اگر کسی شخص کو دیکھو کہ وہ قرآن و سنت کے علاوہ کسی امام، کسی پیر اور کسی فقیر کی بات کو قرآن و سنت کے پھیلے ہوئے اجالے میں پیش کرتا ہے، قرآن و سنت کے دن کا اجالا پھیلا ہوا ہے، اس میں کیا کرتا ہے کہ قرآن و سنت کے دن کے اجالے میں یہ کسی پیر، کسی امام، کسی بزرگ کے قول فعل کا چراغ پیش کرتا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ شخص اسلام سے دیوالیہ ہو چکا ہے۔ جیسے وہ شخص جو تجارت میں دیوالیہ ہو جاتا تھا اور دن میں چراغ جلا کر اپنے گھر کی دیوار کے اوپر رکھ دیا کرتا تھا، جو علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ آدمی دیوالیہ ہو چکا ہے، ایسے ہی کسی شخص کو دیکھو کہ وہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے، قرآن و سنت کی روشنی کو چھوڑ کر کے، قرآن و سنت کی روشنی میں کسی امام کا قول پیش کرتا ہے، کسی پیر کا قول پیش کرتا ہے، کسی شخصیت کا قول پیش کرتا ہے، تو یہی تو کہا جائے گا کہ یہ آدمی اسلام سے دیوالیہ ہو چکا ہے۔ نظر چاروں طرف دوڑائیے، اسلام کا خالی لیبل، اسلام کا خالی لیبل ہے، لیکن یہ اسلام سے دیوالیہ ہو چکے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے۔ ایک بات نہیں معلوم، اس واقعے سے ایک نقطہ یہ بھی متفرق کر سکتے ہیں کہ اگر دن کا اجالا پھیلا ہوا ہو اور کوئی آدمی چراغ لے کر کے دن کے اجالے میں کوئی چیز ڈھونڈنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی انتہائی احمق ہے اور دوسرے یہ سورج کی توہین کر رہا ہے۔ تو گویا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے مقابلے میں، قرآن و سنت کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی کسی امام، کسی پیر یا کسی شخصیت کا قول پیش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی آفتاب عالم تاب کی توہین کرتا ہے، آفتاب ہدایت کی توہین کرتا ہے، اور دوسرے یہ شخص انتہائی بے وقوف ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کہا گیا، یعنی یہ آفتاب ہدایت، میرا رسول آفتاب ہدایت ہے۔ اب سورج نکلا ہوا ہو اور کوئی آدمی چراغ لے کر کے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہو تو دو باتیں آتی ہیں سامنے، ایک تو یہ کہ وہ آفتاب عالم تاب کی توہین کر رہا ہے، اور دوسرے دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، اجالا پھیلا ہوا ہے، اور یہ آدمی چراغ جلا کر کے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہو۔ اس واقعے سے تیسرا نقطہ یہ بھی متفرق کر سکتے ہیں کہ جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی آفیسر کے پاس جانا ہو تو وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی نہ کوئی بیچ میں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ تک پہنچنا ہو تو کسی پیر کا، کسی فقیر کا، کسی ولی کا وسیلہ ضروری ہے۔ متفرق کر سکتے ہیں اس نقطے کو کہ خالق اور مخلوق دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جیسے بلا تشبیہ دیا، چراغ اور آفتاب، جیسے چراغ کو آفتاب کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کہاں آفتاب اور کہاں چراغ،
تو چراغ کو آفتاب کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا، ایسے خالق کو مخلوق کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ خالق ہے، مخلوق ہے، مخلوق کی ذات الگ ہے، مخلوق کی صفات الگ ہے، خالق کی ذات الگ ہے، خالق کی صفات الگ ہے۔ ارے جب چراغ کو سورج پر قیاس نہیں کیا جا سکتا تو خالق کو مخلوق کے اوپر قیاس کیسے کیا جا سکتا ہے کہ بھئی آفیسر تک پہنچنے کے لیے کسی آدمی کا بیچ میں وسیلہ ضروری ہے، ایسے اللہ تک پہنچنے کے لیے پیر فقیر کا وسیلہ ضروری ہے۔ یہ تیسرا نقطہ بھی متفرق کیا جا سکتا ہے۔ تو علامہ کی یہ بات مجھے بڑی پسند آئی کہ اگر یہ دیکھو کہ کوئی آدمی قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی اور کا قول پیش کر رہا ہے تو اس کی مثال اس بنی کسی ہے جس کا دیوالیہ ہو چکا ہے، اور یہ آدمی جو قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی اور کا قول پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، در حقیقت یہ اسلام سے دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، حسن جزا۔ شیخ نے بہت ہی قیمتی باتیں ہمارے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام ہی مہمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سوائے جمعیت تدریس مہاراشٹر کی جانب سے، ماؤنٹ جمعیت تدریس مالیگاؤں کی جانب سے، اور اپنے مہمان مقرر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مولانا امام جی صاحب، مولانا عبدالوحید ندوی صاحب، محمد رشید مصطفیٰ بشیر صاحب اور دیگر تمام لوگ جو یہاں تشریف لائے، اور سامعین حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو سماعت فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، ہم اپنے عمل میں اور کردار میں اللہ رب العالمین کی دل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ سننا بہت ہوتا ہے، عمل سے ہم پورے ہیں، آج عمل کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔